جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں شاکر علی ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو میں نے جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا تو بڑا مجھے کریز تھا، بڑا مجھے شوق تھا کہ میں اپنے معاشرے کے اپنے لوگوں کی آواز بنوں، اور میں ایسا پلیٹ فارم اسٹڈیز کے لحاظ سے ایسا سبجیکٹ چنوں کہ جس کے ذریعے میں جرنلسٹ بن سکوں۔ میں جو ہے وہ میڈیا پہ آ سکوں اور میں جو ریئل ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے ان کو سامنے لا سکوں، اور کرپشن بے نقاب کر سکوں، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ارباب اختیار تک پہنچا سکوں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں چلتی تھی، بہت ساری، ینگ تھے، بہت ساری چیزیں چلتی تھی۔ اور اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، میں الحمدللہ میں نے نمل یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ میں نے وہاں سے ماس کمیونیکیشن میں نے ماسٹرز کیا۔ اب اللہ پاک نے موقع بھی دیا، پھر اس کے بعد میں میڈیا میں گیا، میڈیا میں نے رپورٹنگ کی۔ آپ یقین کیجئے، جب میں میڈیا میں گیا، کچھ تو کانسیپٹس ہمارے ڈیورنگ ایجوکیشن جب ہم جرنلزم پڑھ رہے تھے تو اسی وقت ہمیں کلیئر ہو گیا تھا کہ بیسیکلی میڈیا جو ہے وہ کتنا کمپرومائزڈ ہے۔ اور وہ جو کانسیپٹس تھے وہ ہمیں، جب میں فیلڈ میں آیا، رپورٹنگ کرنے لگا، تو وہاں آ کے میرے وہ سارے کانسیپٹس اس ذہن میں تازہ ہو گئے، اور بالکل وہ حقیقت عیاں ہو گئی میڈیا کی کہ ایکچوئل میں میڈیا کیا ہے۔ اور وہ سارے میرے جذبات جو میں زمانہ طالب علمی میں یا ینگ ایج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے جذبات عوام تک پہنچاؤں گا، اپنی تکالیف جو مجھے دیکھ کے ہوتی ہیں معاشرے کو میں آپ تک پہنچاؤں گا، تو وہ میرے سارے کے سارے خیالات، جذبات سارے دم توڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ جب میں ماس کمیونیکیشن پڑھ رہا تھا تو اسی وقت ہم نے میڈیا اونرز کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ ایکچولی میڈیا کو کنٹرول کون کرتے ہیں، میڈیا کے اونرز کون لوگ ہیں پاکستان میں، اور اس کے بعد ان کے انٹرسٹ کیا ہیں اپنے۔ تو پتہ یہ چلا، پھر جب فیلڈ میں آئے تو پھر مزید کلیئر ہو گیا کہ پتہ یہ چلا کہ ہر میڈیا جو آنر ہے وہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، یا ایجوکیشنسٹ ہے، یا انڈسٹریلسٹ ہے۔ اب ہر میڈیا گروپ کے اپنے اپنے بائزنس ہے، اپنی اپنی فیوریٹزم ہے۔ کچھ میڈیا گروپس جو ہیں وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کو، کچھ میڈیا گروپس دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں ہر میڈیا گروپ کے، نمبر ایک بات تو یہ۔ اور پھر اسی انٹرسٹ کو لے کے میڈیا گروپ جو ہیں اپنی پالیسیز بناتے ہیں، جو پالیسیز نیچے تک جو ہے وہ ان کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اسی پالیسیز کو وہ پورا میڈیا جو گروپ ہے وہ سارے میڈیا ورکرز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان پالیسیز کو اپنے انٹرسٹ کو لے کے۔ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو بات، جو جیسے میں نے کہا وہ انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں، جو پالیسی بنتی ہے، تو وہ جو میڈیا اینکر ہوتے ہیں یا رپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ایک لمٹس میں جو ہے نا آپ لوگوں تک سچ بتا سکتے ہیں یا حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔ وہ چونکہ وہ اس ادارے کے ملازم ہوتے ہیں تو ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ آپ لوگوں تک وہ سچائی کے ساتھ نہیں بتا سکتے جو ان کو بتانا چاہیے بیسیکلی، کیونکہ میڈیا کو دنیا میں واچ ڈاگ کہا گیا ہے کہ میڈیا جو ہے کہ واچ ڈاگ ہے، نظر رکھے گا معاشرے پہ، جو صحیح ہے اس کو صحیح بتائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں
ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو انٹرسٹ ہے میڈیا کا انٹرسٹ، میڈیا گروپ کا انٹرسٹ ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، پبلک کے انٹرسٹ کو فالو نہیں کیا جاتا۔ پبلک کے انٹرسٹ میں یہ تھا کہ ایک جو ارباب اختیار ہے اس کی آنکھیں کھولی جائیں کہ آپ نے اگر یہ کانٹریکٹ دیا ہے تو اس کانٹریکٹ میں یہ خامیاں ہیں، یہ کرپشن ہے، اور اس کانٹریکٹ کے جس کو دیا گیا ہے وہ ایسا بندہ ہے، وہ ایسی کمپنی ہے، وہ صحیح ہے، وہ نہیں ہے، اور پھر وہ کتنا وہ جو پل بنائے گی، وہ جو بلڈنگ بنائے گی، وہ جو کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ بنائے گی، وہ کتنی کیا اس کی کوالٹی کیا ہوگی۔ یا اس کو آپ دوسرے طریقے سے لے لیں کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی بناتی ہے، اس پالیسی کو کتنی صحیح ہے پبلک انٹرسٹ میں، کتنی صحیح نہیں ہے، اور دنیا میں وہ پالیسی کس اینگل سے ہے، تو یہ سارا کچھ بتانا ایک میڈیا پرسن کا کام ہے، ایک اینکر کا کام ہے، ایک رپورٹر کا کام ہے کہ وہ رپورٹ بنائے تو تقابلی جائزہ لے۔ لیکن ان کی یہ جو میڈیا اینکرز ہیں یا رپورٹرز ہیں، ان کی حدود ہیں، وہ یعنی لمیٹیشنز ہیں، وہ ان لمیٹیشن سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر وہ رپورٹ بنائیں گے بھی تو وہ کیا کریں گے جی، یہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جی یہ نالی ابل رہی ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یہ مہنگائی ہو گئی، یعنی بہت مائنر ایشوز جو ہے نا وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو وہ نہیں بتاتے، ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، یا ان چیزوں کو ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہے جو بیسیکلی جہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ That's what I mean. That's what I learned in education, and that's what I learned in when I was reporting in media channel. یقین کیجئے میں پورے ایمانداری سے بات یہ کر رہا ہوں آپ کو۔ ایک اور آپ لوگوں کو میں اس کا اسپیکٹ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایشو، یعنی ایک میڈیا گروپ ایک سرٹن لائن کو فالو کر رہا ہے، دوسرا میڈیا گروپ دوسری سرٹن لائن کو فالو کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ کو لے کے۔ میرے پاس بہت ساری اگزامپلز ہیں، میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اچھا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک میڈیا گروپ جو اپنے انٹرسٹ کو لے کے جو بات کر رہا ہے وہ بات کرتا رہے گا، اس پہ رپورٹ بناتا رہے گا، اور دوسرا میڈیا گروپ اپنے انٹرسٹ کو لے کے اسی سرٹن اینگل کو یا اسی سرٹن ایشو کو کسی اور طریقے سے بتائے گا۔ یعنی ایک میڈیا گروپ کسی اور طریقے سے اسی خبر کو یا اسی ایشو کو بتا رہا ہے، اور دوسرا میڈیا گروپ اسی ایشو کو، اسی خبر کو دوسرے طریقے سے بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، ان کو بیسیکلی جو سچائی ہے وہ پہنچتی نہیں ہے، وہ پوری سچائی بھی نہیں پہنچتی، پوری کیا آدھی بھی نہیں پہنچتی، اور وہ آپ جب ایک ہی سرٹن ایشو کو ایک چینل پہ کسی اور طریقے سے دیکھیں گے، دوسرے چینل پہ کسی اور طریقے سے دیکھیں گے ریگارڈنگ پولیٹیکل پارٹیز۔ ٹھیک ہے، میں ریگارڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ جج نہیں کر سکیں گے کون سی پارٹی صحیح کام کر رہی ہے، کون سی پارٹی صحیح کام نہیں کر رہی، کیونکہ میڈیا گروپس اپنے انٹرسٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ دونوں کا یہ کام ہے، دونوں میڈیا گروپس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ سچائی سے بیان کریں، چاہے ایک پارٹی ہو چاہے دوسری پارٹی ہو، کیونکہ میڈیا کا کام واچ ڈاگ کا ہے نا، تو ان دونوں کو سچائی سے وہ ایشو بتانا چاہیے، وہ نہیں بتاتے، اپنے انٹرسٹ کو لے کے وہ اینگل بتاتے ہیں خبر کا، کسی اور طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اسی طریقے سے سمجھیں جیسے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے، اور میرے ساتھ کے جتنے بھی میرے دوست جو یونیورسٹی میں تھے، ہم سارے کے سارے جو ہے وہ یہی اس وقت بھی ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ یہ ایکچوئل میں بیسیکلی جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔
میں نے سوچا یہ آپ لوگوں تک میں اپنا جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ لوگوں تک شیئر کروں، تو آپ لوگوں کی نالج میں یہ جب آئے گا تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر کسی نہ کسی اینگل سے ضرور سوچیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں مزید اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایلیبریٹ کروں گا، کچھ ویڈیوز بناؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور کامنٹ میں ضرور لکھا کیجئے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی کوسچن ہو تو ضرور پوچھا کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔